مطلب نے اپنی بھاوج سلمہ کو اپنے آنے کی اطلاع بھیجی۔ سلمہ نے بلوا لیا، ٹھہرایا، آؤ بھگت کی۔ ایک دن مطلب نے مطلب کی بات کہہ ڈالی۔ کہنے لگا، بھابھی بھتیجے کو لینے آیا ہوں، لیے بغیر نہ جاؤں گا۔ سلمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مطلب نے ضد کی، سلمہ نے خشونت ظاہر کی۔ مطلب لرز کے تڑپ گیا، بولا، بھاوج ایسا نہ کرو، ہم تیرے بیٹے کی قوم ہیں، تیرے بچھڑے خاوند کی چھوڑی ہوئی مکہ کی سربراہی تیرے اس بیٹے کی امانت ہے۔ میں اسے اس لیے لینے آیا ہوں کہ تیرے خاوند سے ملی تیرے بیٹے کی امانت واپس کروں، مکہ کی سرداری اسے دوں جو اس کا حق ہے۔ دیکھ تیرا بیٹا جہاں ہوگا رہے گا تیرا بیٹا ہی، وہ ہر محبت بری راہ کو تیرا راستہ سمجھ کر چلے گا، تیرے پاس بھی آیا کرے گا، تو خود چل کے دیکھنا۔ تیرے بیٹے کے لیے خوشبخت زندگی منتظر ہے، ایسی زندگی جو صرف کسی قوم کے سردار کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ کئی دن تک بحث و تکرار رہی، منت سماجت ہوئی۔ مطلب بھابھی کے سامنے رو پڑا۔ تیسرے دن سلمہ نرم پڑ گئی، بیٹے کو بھیجنا اس نے منظور کر لیا۔ مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو سلمہ کے احسان کی شکر گزاری میں شاعری کے قافیے کہنے لگا۔ ہاشم کے بڑے بھائی مطلب کے کہے ہوئے نشہار سے نسل در نسل بنو ہاشم اور بنو نجار کے باہمی پیار کی داغ بیل پڑی۔ مطلب شکر گزار ہوا، اپنی اونٹنی کو صحرا میں دوڑاتا ہوا 10ویں دن مکہ کے مضافات میں پہنچ گیا۔ شاید وہ نہ جانتا ہو کہ آگے کی ساری کہانی اس اونٹنی کے پیچھے بیٹھے دھول سے اٹیز بھتیجے شیبہ کے توسط سے تاریخ میں رقم ہونی ہے۔ مکہ کے لوگوں نے گرد سے اٹے اونٹ میں مطلب کے پیچھے بیٹھے ایک کمسن لڑکے کو دیکھا تو سمجھے مطلب کوئی غلام بچہ خرید لایا ہے، اس لیے اسے عبد المطلب کہہ دیا۔ پیار سے جیت کے لائے ہوئے بھتیجے شیبہ نے بھی تائے کے پیار میں اپنا اصل نام چھوڑ دیا، انہی کے نام کی غلامی اپنی ذات کی پہچان بنا لی۔ ساری عمر شیبہ نہیں کہلوایا، مطلب کو پیار سے باندھا، اس کی غلامی سے جڑا، اسی نام کی محبت میں گھندا تایا مطلب کا غلام عبد المطلب اپنی پہچان بنا گیا۔ یہی نام خود پہ خود ہی رائج کر لیا۔ شاید سیدنا عبد المطلب جان گئے تھے کہ بڑی بادشاہیاں غلام بن کر ہی ملا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک خواب اتنی روحانی مسرت، قوت اور سکون کا باعث بنتا ہے کہ آنکھ کھلنے پر آدمی چاہتا ہے وہی خواب کا سما جاری رہے، خواب میں دیکھی سنی کیفیت بیتتی رہے۔ ایسا ہی سیدنا عبد المطلب کے ساتھ ہوا۔ یہ اس رات کی بات ہے جب وہ معمول سے ہٹ کے کبھی کبھار اپنے گھر کے صحن میں سونے کی بجائے کعبے کی دیوار کے سائے میں جا سوتے تھے۔ اس رات وہ اپنا بچھونا بچھائے کعبہ کی مشرقی حد ہجر کی دیوار کے ساتھ حتیم کے فرش پہ سوئے ہوئے تھے۔ خواب کی کیفیت شہد سے بھی میٹھی اور صحرا پہ برستے بادلوں کے پانی سے بھی لطیف تھی۔ خواب میں آواز آئی، برآمد کرو۔ سیدنا پوچھنے لگے، کیا؟ جواب ملا، طیبہ۔ آنکھ کھلی تو لوگوں سے طیبہ کا مطلب پوچھنے پھرنے لگے۔ اتنا تو جانتے تھے کہ یہ پاک اور پوتر چیز کے لیے کہا جاتا ہے، مگر وہ کون سی چیز ہے، پھر کہاں سے اسے برآمد کروں اور کیسے؟ خواب تھا بھی ایسا سہانا کہ اگلی رات پھر اپنا بچھونا حتیم میں لے گئے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ سر جوڑ کے کعبے والے کی سیانی اور مقدس سوچ کو سوچتے سوچتے سو گئے۔ پھر وہی آواز آئی کانوں میں جیسے سریلی گھنٹیاں سی بج گئیں۔ اس بار آواز آئی، برہ کھود کے نکالو۔ صبح یہ پھر سوچتے اور لوگوں سے پوچھتے پھرنے لگے کہ یہ برہ کیا ہے، برکت والی شے کیا ہے، کہاں سے اسے ڈھونڈوں؟ کہیں سے کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری رات سیدنا پھر کعبے کی آغوش میں جا سوئے۔ آواز پھر وہی آئی، کہا یہ گیا کہ مظنونہ کو کھو دو۔ آنکھ کھلتے ہی سیدنا عبد المطلب سوچ میں پڑ گئے، کہیں زمین میں مدفون خزانہ ہے، مگر کہاں، میں کدھر کھودوں، کیا نکلے گا ادھر سے؟ بستی کے لوگوں سے پوچھا، کہیں آس پاس دفینہ ہے خزانے کا؟ وہ سیدنا کا سوال سن کر مسکرانے لگے۔ وہ کیا کہتے، وہ سارے لا علم تھے۔ 500 سال کے لگ بھگ کا زمانہ بیت گیا تھا جب مکے کے پرانے متولیوں میں باہمی لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں ہی کعبے کے مقدس تولیت کے نہ حقدار تھے نہ اس کے لیے موزوں۔ ان میں ایک تو جرہم قبیلہ تھا جو سیدنا اسماعیل کا سسرالی تھا، جو برسہ برس تک وہاں اپنا اقتدار بنائے بیٹھا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ مکہ کے زیریں علاقے میں آبسے مضبوط جسموں کے لوگ قبیلہ خزا والوں نے جرہمی لوگوں سے مکہ کا اقتدار چھین لیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر چڑھاوے پہ چڑھائے حمیر یمن کے 2 سونے کے ہرن اٹھا کے چاہے زمزم میں ڈال دیے اور کعبے کے اندر سے نکالی ہوئی نایاب پرانی تلواریں دبا کے کنویں کی چھت پر ڈال دی۔ کہتے ہیں اس خزینے میں انہوں نے خانہ خدا کے ماتھے پہ رکھے خدا کے بھیجے ہوئے مقدس ترین پتھر حجر اسود کو بھی کسی بے حد قیمتی خوشبودار کپڑے میں باندھ کے وہیں تلواروں کے بیچ پھنسا دیا، اوپر رکھ کے مٹی ڈال دی۔
سارا قیمتی سامان چھپ گیا، ساتھ چاہے زمزم بھی بند ہو گیا۔ یہ کام جرہم قبیلے کے عمرو بن حرب بن مزاز بن عمرو جرہمی نے کیا تھا۔ وہ شاعر بھی تھا۔ بعد میں اپنی شاعری میں اس نے کعبے کی عظمت، کعبے کے جلال، زمزم چشمے کی مٹھاس اور حجرہ اسود کو کپڑے میں باندھ کر چھپانے کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن اپنے کسی شعر میں اس نے چھپائی جانے والی جگہ کا راز نہیں بتایا۔ خدا کو جب منظور ہوا، جس کے ہاتھوں منظور ہوا، اسے خواب میں پوری جگہ سمجھا کے حکم دے دیا۔ اس واقعوں کو ہوتے ہوتے 5 صدیاں گزر گئیں، کوئی 30-40 نسلیں آئیں اور چلی گئیں۔ ہولے ہولے لوگوں کے علم سے زمزم کا کنواں بھی محو ہو گیا تھا۔ سیدنا عبد المطلب جسے خواب سنا کے تعبیر پوچھتے، وہ منہ میں انگلیاں دے کر سر سے پاؤں تک سوچنے لگتا، پھر آنکھیں نفی میں ہلا دیتا۔ چوتھی رات آ گئی۔ سیدنا عبد المطلب اپنا بچھونا پھر حتیم کے اندر بچھا کے بیٹھ گئے۔ حتیم اصطلاحاً کعبے کا ہی حصہ ہے، مگر کعبے کی کمر سے باہر شمال مشرق میں، جہاں اس پہ بارش سمے آسمان سے میزاب رحمت برستا ہے۔ اس کی دیوار کے نیچے 2 عظیم ہستیوں کی قبریں ہیں، ایک تمام عرب کی ماں سیدنا ہاجرہ کی اور دوسرے ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل کی۔ بہرحال خدا کا حکم جو اس وقت تھا وہی آج بھی ہے۔ کعبے کا طواف اس حتیم سمیت کرنا ہے جس کے اندر خدا کے چاہنے والے 2 ہستیاں آرام فرما رہی ہیں۔ ان دونوں قبروں کے بھی گردا گرد ایک دفعہ طواف کے لیے کوئی آئے تو 7 چکر لگانا پڑتے ہیں۔ چوتھی رات سیدنا عبد المطلب پھر وہیں بستر بچھائے لیٹے تھے۔ دیر تک ان کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ وہ پریشان ہو گئے۔ اگر خواب نہ آیا تو وہ خط جو خواب کی صورت میں قسطوں میں مل رہا ہے، اس کی آج کی قسط رہ جائے گی۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اس رات پوری خواب پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا سو گئے، آواز آئی، احذر زمزم، زمزم کھودو۔ انہوں نے پوچھا، وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ جواب آیا، سنو، زمزم وہ ہے کہ اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ اس کی مذمت کی جائے گی۔ حاجیوں کو چاہنے کے مطابق وہ سیراب کرے گا۔ سنو، یہ جگہ وہ ہے جہاں صحن کعبہ میں ایک لال چونچ اور لال پنجوں والا کوا ٹھونگے مار رہا ہے، وہیں گوبر اور لہو کے چھینٹے ہیں اور چیونٹیوں کی قطار۔ خواب ختم ہو گیا تو سیدنا عبد المطلب کی آنکھ بھی کھل گئی۔ آنکھ ایسے کھلی کہ نقشہ سارا سامنے پھیلا ہوا تھا۔ اٹھ کے بیٹھے، دیکھا آسمان سے ایک کالا کوا پر پھیلا کے کعبے کی دیوار سے 40 قدم کے فاصلے پہ صحن پہ آ اترا اور زمین پہ ٹھونگے مارنے لگا۔ سیدنا نے غور سے دیکھا، کوے کی چونچ اور پنجے لال رنگ کے تھے۔ سیدنا کے سامنے جاگتے دیکھا ہوا خواب دکھایا جانے لگا۔ سیدنا وہ جگہ پہچانتے تھے، روز وہاں سے گزرتے تھے۔ اس جگہ عرب کعبے کے نام پہ قربانی کے جانور لا کے قربان کرتے تھے۔ وہاں گوشت کے چیچڑے خون اور گوبر، ریت اور سنگریزوں میں ملا ہوتا۔ سیدنا جلدی سے اٹھ کے ادھر آ گئے۔ قریب گئے تو چونٹیوں کی قطار بھی وہیں نظر آ گئی۔ اب کیا شک رہتا، جلدی سے گھر گئے۔ ان دنوں ان کا ایک ہی بیٹا تھا، حارث۔ اسے اٹھایا، ساتھ ہو لیا، پھاوڑے اور کدال اٹھائے اور پہنچ گئے بتائی ہوئی جگہ پہ۔ دن چڑھا ہوا تھا، لوگ اکٹھا ہو گئے۔ یہ کعبے کا سردار پھاوڑا اور کدال لے کر صحن کعبہ میں کیا توڑنے کھودنے آ گیا؟ لوگ پوچھنے لگے۔ سیدنا نے بتایا، یہاں ایک کنواں ہے، اسے برآمد کرنا ہے، آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ ہنسنے لگے۔ نسل در نسل سے وہاں وہ رہ رہے تھے۔ 40 نسلوں سے کسی کے علم میں نہ تھا کہ یہاں زمزم ہوتا تھا۔ وہ سیدنا کو منع کرنے لگے، نہ کرو ایسا۔ لوگوں کے خیال میں صحن کے اس حصہ کی توقیر اس لیے بھی زیادہ تھی کہ اس جگہ 2 بت نصب تھے جنہیں وہ پوجتے تھے، ایک عورت کا، دوسرا مرد کا۔ عورت تھی نائلہ، مرد تھا آصاف۔ روایت تھی کہ ان دونوں نے کعبہ کے صحن میں گستاخی کی تھی، بدکاری کی تھی۔ خدا نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ وہ انسانوں کے درجے سے اتر کے پتھر کے ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ انہیں پتھر مارتے، الٹا دور تھا۔ ان دنوں شاید بت ہونا انسان سے بڑی شے سمجھی جاتی تھی۔ وہ اسے شاید ان پہ خدا کا انعام سمجھ کر انہیں پوجنے لگے، بلکہ چڑھاوے کے جانور وہیں ان کے پیروں میں لا لا کر قربان کرنے کی رسم ڈالی۔ جدھر پاک اور برکت والے پانی کے چشمے کی تلاش میں زمین پہ پھاوڑا اور کدال چل رہے تھے، وہیں ناپاک نائلہ اور آصاف کے بتوں کی بنیادیں ہل رہی تھیں۔ قریش کے لوگ اپنے بتوں کے ہولے ڈگمگاتے دیکھ کے لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ سیدنا عبد المطلب کہتے ہیں، میں تم سب کے لیے کنواں برآمد کر رہا ہوں، میری مدد کرو۔ مدد نہیں کرنی تو منع کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں بس ہٹ جاؤ۔ سیدنا نے پھاوڑا اپنے بیٹے حارث کو دیا کہ اب جو میرے پاس آ کر میرا ہاتھ روکے تم اس کا سر توڑ دینا، میں اکیلا ہی یہ کنواں برآمد کر کے رہوں گا۔ آخر وہ اس قوم کے سردار تھے، جلال میں آ گئے۔ سیدنا زمین کھودتے رہے، لوگ شور مچاتے رہے۔ اچانک سیدنا کی کدال ٹن سے کسی دھاتی چیز سے ٹکرائی۔ سارے ہجوم نے ایک ساتھ سر ہلا کے سیدنا کی طرف دیکھا۔ لوگوں کی باتیں رک گئیں۔ 1-2 ساعت عجیب طرح کی خاموشی میں گزرے۔
سیدنا نے وہیں زمین کے اندر کدال گھما کے مٹی، ریت اور پتھر باہر نکالے تو ساتھ گیلی گیلی ریت بھی باہر آ گئی۔ لوگوں کی چپ گہری اور پرسرار ہو گئی۔ سیدنا نے گھڑے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اب جب ہاتھ باہر نکلا تو اس میں ریت اور مٹی میں دبی قدیم کلئی تلوار نکل آئی۔ سیدنا نے تلوار نکال کے چاروں طرف لہرائی۔ تلوار نیام کے بغیر تھی۔ 500 سال مٹی ریت میں دب کے اسے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بنو کلعلیلہ کی بنی ہوئی نایاب کلئی تلوار ہے۔ سیدنا نے وہ تلوار اپنے بیٹے حارث کی طرف کی۔ انہوں نے پھاوڑا چھوڑ کے تلوار پکڑ لی۔ سیدنا پھر جھکے، مٹی میں ہاتھ مارے، ایک اور کلئی تلوار نکل آئی۔ اسے گھڑے کے کنارے پہ رکھا تو اندر سے سونے کے 2 ہرن نکل آئے۔ ہرن کھینچ کے نکالے تو 500 سال سے سویا ہوا پاک پوتر زمزم کا چشمہ اچھل کے کناروں پہ آ گیا۔ دیکھنے والوں کے ہجوم کے طوطے اڑ گئے۔ ہیں، یہ کیا ہوا؟ اتنا سونا، تلواریں اور میٹھا ٹھنڈا پانی۔ ہجوم جو تھوڑی دیر پہلے ہپناٹائز سا ہوا سکتے کے عالم میں یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا، ایک دم سے لالچی آوازوں میں کسمسانے لگا۔ یہ تو ساجہ مال ہے، ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، پرے رہو۔ سیدنا نے گھڑے کے کنارے پر پڑی دوسری تلوار اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ پھر دونوں سونے کے ہرنوں کی ٹانگوں میں چھپی ہوئی ایک ریشمی کپڑے کی گٹھڑی کو کھولا تو اس کے اندر حجرہ اسود تھا۔ سیدنا عبد المطلب کو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی کہ کعبے کے کس کونے پہ اس کی جگہ ہے۔ جہاں سے یہ اتارا گیا تھا وہاں اس وقت تک ایک گھڑا سا رہ گیا، مگر لوگ اس جگہ کو چوم کے کعبے کا طواف شروع کرتے تھے۔ سیدنا نے ہاتھ اوپر اٹھا کے پہلے یہ اعلان کیا کہ طواف کرنے سے پہلے جس کونے کو چوم کے تم طواف شروع کرتے ہو یہ اس مقام کا مقدس پتھر ہے۔ دیکھنے میں بھی وہ پتھر اس زمین کا پتھر نہیں لگتا تھا۔ لوگ احترام سے تھوڑی دیر کے لیے دوہرے ہو گئے، پھر بولنے لگے، یہ تو ہم سب کی مشترکہ جگہ ہے، یہ سونا، یہ کنواں بھی سبھی کا ہونا چاہیے، ہمارا حصہ نکالو اس میں سے۔ سیدنا بولے، خبردار، میں تم لوگوں سے مدد کی درخواست کرتا رہا، تم لوگوں نے کوئی مدد نہ کی، الٹا میرا مذاق اڑایا، مجھے روکتے رہے، میرے کام میں خلل ڈالا، مجھے ڈراتے دھمکاتے رہے۔ اب خدا کی بنائی ہوئی جگہ سے مجھے جو بھی ملا ہے وہ میرا اور میری اولاد کا حق ہے۔ آپ اور آپ کی اولاد ہی کیوں، ہم سب کا حق ہے، پوری قوم کا حق ہے اس پہ۔ اب قوم یاد آ گئی، اب بھولے رہو نا جی، یہ تو فیصلہ ہو گیا، کون کرے گا؟ چلو کعبے کے پروہت کے پاس۔ پروہت کون سا دور تھا، اس ہجوم میں آیا کھڑا تھا، ہاتھ جوڑ کے عاجزی سے بولا، میں کوئی فیصلہ دینے سے قاصر ہوں۔ اسے شاید سیدنا عبد المطلب کی سچائی اور باقی قریش جتھے کی ناراضگی کے نتائج کا احساس تھا۔ بولا، میری گرو کہنا قبیلے سعد کی جادوگرنی ہے، عموماً وہ یثرب سے آگے مقام معان میں رہتی ہے، تم پہلے یثرب جاؤ، شاید وہ ادھر ہی مل جائے، وہ فیصلہ کرے گی، ادھر آؤ۔ قریش کے 20 لوگ تیار ہو گئے۔ قریش کی مختلف شاخوں سے 2 سیانے سیدنا عبد المطلب نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں سے کچھ ساتھ کیے اور یثرب کی طرف چل پڑے۔ دل ہی دل میں خدا سے وعدہ کیا۔ اس دن جب وہ قریش کے لوگوں کے آگے بے بس ہوئے تو انہیں خیال آیا، میرا صرف ایک بیٹا ہے نا، اس لیے یہ مجھ پہ یلغار کر رہے ہیں۔ میں اکیلا زمزم کھودتا رہا، کسی نے مدد نہ کی۔ میرے ساتھ جب میرے 10 جوان بیٹے کھڑے ہوتے تو دیکھتا یہ مجھے کیسے روکتے ہیں، کیسے مجھ پہ دباؤ ڈالتے۔ سیدنا عبد المطلب چلے تو کعبے سے یثرب کی طرف، مگر سوچ اللہ کو رہے تھے۔ اللہ کو سوچتے سوچتے اللہ سے دل ہی دل میں ایک وعدہ کر بیٹھے، دیکھ اللہ، اگر تو نے مجھے زندگی میں 10 بیٹے دے دیے اور میں نے انہیں جوان دیکھ لیا تو ایک بیٹا تیرا ہوا، اسے تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ وعدہ۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، اللہ نے سن لیا۔ باقی کسی کو علم ہی نہیں کہ یہ اللہ سے کون سا بندھن باندھے بیٹھے ہیں۔ قریش کی وہ ساری پنچایت اونٹوں پہ سفر کرتی کرتی 10 دن بعد یثرب پہنچی تو علم ہوا جس گرو کہنا کی تلاش میں وہ ادھر آئے ہیں وہ 100 میل آگے شمال مغرب میں خیبر نام کی بستی میں گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر ادھر کی راہ لی۔ سفر لمبا تھا، صحرائی، خشک پہاڑی اور انجانا بھی۔ خدا جانے خدا کی کیا حکمت تھی، وہ سارا قافلہ راہ سے بھٹک گیا۔ کئی دن وہ چلتے رہے، خیبر نہ آیا۔ بھوک اور پیاس سے وہ سارے تڑپ گئے، اوپر سے دن بھی گرمیوں کے تھے۔ ساتھ لایا ہوا زیادہ راہ ختم ہو گیا۔ دور دور تک کسی بستی کا کوئی نشان نظر نہ آیا، کہیں راہ میں کوئی سبز پتا نہ ملا۔ اونٹ بلبلا گئے، لوگ مرجھا گئے، سب پہ ایک جیسی آفت تھی۔ وہ ایسے وقت کے قریش کے باقی خانوادوں کے سردار اپنی ضد پہ بڑے نادم ہوئے۔ سیدنا عبد المطلب سے بولے، ابو حارث، ہم نے ناحق تم سے تکرار کی، اب ہماری موت ہمیں یہاں تک لے آئی ہے۔ سب بے دم ہو کے گرم بنجر پہاڑیوں کے نوکیلے پتھروں پہ ڈھہ گئے۔ سب کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ سب جان گئے کہ اب جان سے گئے، نہ پانی نہ کھانا، اوپر سے دھوپ گرمی، سب نچڑ کے پنجر بن کے رہ گئے۔
نہ اٹھ کے ان سے چلا جاتا، نہ ان کے اونٹ چلنے پھرنے کے قابل رہے۔ وہ جگہ پہاڑوں بیچ ایک سوکھے ہوئے سوئے نالے کا مخزن تھا۔ اس سوکھے نالے کا نام تھا فقیر۔ کبھی اس میں پانی رہا ہوگا، مگر اب وہ مدتوں سے خشک اور بنجر تھا۔ صرف فقیر تھا۔ ایک نے تجویز پیش کی، یوں کرتے ہیں ہر آدمی اپنے لیے گھڑا کھود لے، جو مر جائے دوسرے اسے اس گھڑے میں ڈال دیں، یوں ہم سب میں سے ایک رہ جائے گا، وہ خود گھڑے میں جا لیٹے، بس اب ہماری موت اور ہمارے درمیان کا فاصلہ ختم ہو گیا۔ سیدنا عبد المطلب باہمت آدمی تھے۔ بولے، ایسے یوں گرے نہ رہو، اٹھو، اٹھاؤ اپنی اپنی سواری، کیا پتہ اللہ ہمیں پینے کو پانی دے دے۔ ادھر پانی کی ایک بوند بھی نہیں، ابو حارث ہمیں مرنے دو۔ سب بے سدھ ہوئے گر پڑے تھے۔ اٹھو، سیدنا نے انہیں ہمت دی۔ خود بھی نحیف تھے مگر حوصلہ کر کے اٹھے۔ اپنا اونٹ اٹھایا تو عجیب واقعہ ہو گیا۔ نیم مردہ لوگوں کے انبوہ میں خوشگوار حیرت کی چیخ ابھری۔ موت کو تسلیم کیے لوگوں کے چہروں پہ زندگی کی لہر آ گئی۔ سیدنا عبد المطلب کا اونٹ بھی کمزوری کے باعث ایک دم سے نہ اٹھ سکا۔ اٹھتے اٹھتے اس نے اپنا وزن سہارنے کے لیے زمین پہ ایک دو بار پاؤں مارے۔ جدھر سیدنا کے اونٹ نے پاؤں مارا تو ادھر سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، ٹھنڈا میٹھا پانی۔ اونٹ بھی تو سیدنا اسماعیل کے بیٹے سیدنا عبد المطلب کا تھا۔ پانی کا چشمہ اچھل پڑا عین بیاباں بیچ۔ ابو حارث، تم ابو علاب ہو، پانی کے باپ ہو، زمزم کے قضیے پہ ہمیں معاف کر دو، اس چشمے سے ہمیں پانی پینے دو، ہمیں زندہ رہنے دو۔ آؤ آؤ، اللہ کا نام لے کر پیتے جاؤ۔ سب نے سیر ہو کر پانی پیا، آنکھوں میں روشنی آئی، ہاتھوں میں جان آئی۔ ٹانگوں نے ان کے جسم اٹھا لیے تو سب نے سر جھکا کے سیدنا عبد المطلب کے سامنے عجز بھرا شرمندہ چہرہ لے کے کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں گلے سے لگایا اور یہ اعلان کر دیا، اب کسی کہنا کے فیصلے کو چھوڑو، فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ گیا۔ جیسے یہ چشمہ اس بے آب و گیاہ ویرانے میں صرف تیرا ہے، ویسے ہی کعبے کے صحن سے برآمد کیا ہوا تیرا چشمہ جسے تو زمزم کہتا ہے صرف تیرا ہوا۔ سیدنا عبد المطلب نے بھی ان کی کمریں تھپ تھپائیں اور کہا، وہ ہم سب کی میراث ہے، اسے ہم مہمانوں کی تواضع کریں گے۔ وہ سونے کے ہرن بھی تمہارے ہوئے ابو حارث؟ نہیں، وہ سارا سونا مجھے جس خدا نے دیا ہے، میں اسی کے گھر پہ نچھاور کرتا ہوں۔ اس سونے سے بیت اللہ کے دروازے پہ چمک لاؤں گا، سونے کے پترے سے انہیں بناؤں گا۔ ان دنوں کعبے کے 2 دروازے تھے، دونوں تلواریں بھی دروازوں پہ سجاؤں گا۔ قریش کے سارے ان کے کزن اللہ اکبر کے نعرے مارنے لگے۔ وہ جتھا جو کعبے کو جاتے سمے کرود اور دشمنی کی تیکھی مہلک نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نکلا تھا، کعبے کی طرف واپس پلٹتے سمے شیرنی کی طرح میٹھا اور خوشگوار تھا۔ سیدنا عبد المطلب نے وعدے کے مطابق سونے کے دونوں ہرنوں کو پگھلا کے کعبے کے دروازوں پہ نقرئی سنہری پتھر چڑھا دیے۔ کلئی تلواریں کعبے کے دروازے پہ آویزاں کر دیں، سجا دیں، اور زمزم کنواں سب کے پینے کے لیے عام کر دیا۔ پلانے کی ذمہ داری تو زمزم کی برآمدگی سے پہلے ہی سیدنا کی تھی، سقایا کی ذمہ داری اب وہ آسانی اور تواضع سے پوری کرنے لگے۔ پوری قوم سیدنا عبد المطلب کو اپنا سردار مانتی تھی۔ وہ تھے بھی سب سے یکتا، الگ، منفرد، اونچے لمبے، گورے چٹے، سونے سجیلے اور اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ سخی، بردبار، صاحب علم اور دانا۔ سب ان کی عظمت کے معترف تھے، مگر ایک حاسد تھا، وہ تھا حرب بن امیہ۔ اس کے بعد امیہ نے اپنے چچا اور سیدنا عبد المطلب کے والد سیدنا ہاشم کو چیلنج کیا تھا کہ میں تم سے زیادہ معزز ہوں، مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس وقت بھی وہ ہارا تھا۔ جس ثالث کو اس نے مقرر کیا تھا، اس نے فیصلہ دیا کہ ہاشم ہر لحاظ سے اس پہ فوقیت رکھتا ہے۔ اس فیصلے کی روح سے امیہ کو 10 سال کا دیس نکالا بھی ملا تھا۔ اب اسی کا بیٹا حرب اپنے چچا سیدنا عبد المطلب سے مقابلے پہ اتر آیا۔ لوگوں نے بہتر سمجھایا، اس کو سمجھ میں نہ آیا۔ آخر پہلے کی طرح پھر ایک ثالث مقرر ہوا۔ عرب میں اس طرح کے مقدمے کو منافرہ کہتے تھے۔ سیدنا عبد المطلب اور امیہ کے بیٹے کے ساتھ منافرہ حبشہ کے سفر کے دوران ہوا۔ حبشہ پہنچ کے دونوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو ثالث مقرر کر لیا۔ نجاشی بادشاہ تھا۔ حرب بن امیہ کی اس بچگانہ روش سے دور رہا، کہنے لگا، یہ میرا کام نہیں، تم اپنے قافلے کے لوگوں میں سے اپنا ثالث مقرر کر دو۔ ناچار نزیل بن عبد العزیز جو بنی ادا سے تھا، اسے یہ ذمہ داری نبھانا پڑی۔ اس حرب بن امیہ کی ساری بات سنی اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بولا، کیا تو ایسے شخص سے منافرہ کرتا ہے جو تجھ سے زیادہ بلند و بالا ہے، تجھ سے زیادہ علم والا ہے، تجھ سے زیادہ صاحب و عزت و ثروت ہے، ملامت والی ہر شے میں تم سے کم، اولاد اس کی تیری اولاد سے بڑی، تجھ سے زیادہ سخی، کریم و عطا کرنے والا، تجھ سے زیادہ فصیح اور بلیغ، اور اس کے سامنے تیری کیا حیثیت؟ فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ پہلے بھی ہوا تھا۔
سیدنا ہاشم کے سامنے امیہ ہارا تھا۔ سیدنا عبد المطلب کے روبرو امیہ کا بیٹا حرب شرمندہ ہوا۔ آگے چل کے سیدنا عبد المطلب کے پوتے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرب کے بیٹے ابو سفیان نے چیلنج کرنا تھا۔ اس فیصلے سے کچھ اور ہوا ہو یا نہ ہو، سیدنا عبد المطلب کو اچانک سالہ سال پہلے بیت اللہ کے احاطے میں خدا سے کی ہوئی درد سے ڈوبی ایک دعا یاد آ گئی، ایک عہد یاد آ گیا۔ پرانے سمے کی بات ہے جب سیدنا عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، حارث۔ دونوں باپ بیٹا نے مل کے خدا کی بتائی ہوئی جگہ پہ کھدائی کر کے پاکیزہ زمزم کے کنویں کی بازیابی کی تھی۔ اس روز قریش کے سارے قبیلوں نے ان کی مخالفت کی تھی، مگر وہ ڈٹے رہے۔ اسی دن انہوں نے خدا سے دل ہی دل میں یہ آرزو کی تھی کہ مجھ سے 10 بیٹے عطا کر جو میرا مضبوط حصار ہوں۔ اگر تو نے 10 بیٹے دے دیے اور انہوں نے میں نے عہد شباب تک پہنچا دیکھ لیا تو ان میں سے ایک تیرا ہوگا، اسے تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ حرب سے فیصلہ کن فوقیت حاصل کرتے وقت سیدنا عبد المطلب کو 10 جوان بیٹے تھے۔ ادھر فیصلہ ہوا، ادھر سیدنا کے دل میں خدا سے کیے ہوئے وعدے نے سر اٹھا کے کہا تعمیل ہو۔